بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا تھا کہ آیا مشرکین جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور جن بتوں کو اور جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ بہتر ہے یا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور جس نے آسمان سے پانی برسایا اور جس نے باغات اگائے؟ تو اب مزید اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات ذکر کی جاتی ہے۔ یہ سب صفات الوہیت ہے۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ ذات جس نے بنائی زمین کو قرارن قرارگاہ، وجعل خلالها انہارا، اور بنائے زمین کے بیچ نہریں، وجعل لها رواسي، اور بنائے زمین کے لیے پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنائے دو دریاؤں کے درمیان پردہ۔ اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ جواب یہی ہے کہ نہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں علم نہیں رکھتے۔ امن جعل الارض قرارا، امن اس کا وہی مطلب ہے، یعنی اما یشرکون خیر ام الذی خلقا، اما یشرکون خیر الاصنام خیر ام من جعل الارض قرارا، کیا بت بہتر ہے یا وہ ذات جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا؟ زمین کے قرارگاہ ہونے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو ٹھہراؤ پیدا کیا، جو سختی اور نرمی کو معتدل کیا، نہ اس کو اتنا نرم کیا کہ لوگ اس میں ڈوب جائیں، نہ اتنا سخت کیا کہ اس میں زراعت اور تعمیرات نہ ہو سکے۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے جو ایک خاص فاصلہ عطا کیا، اور اس زمین کو اللہ نے جس طرح ایک کشش کے درمیان رکھا اور اس کا کوئی چکر دیا اور شہاب ثاقب سے اس کی حفاظت کی، اس زمین کے اس ٹھہراؤ میں
بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بتاؤ کہ اس زمین کو قرارگاہ اور ٹہلنے کے قابل ہر اعتبار سے کس نے بنایا ہے؟ بتوں نے، شجر و حجر نے، دیوتاؤں نے، یا کسی اور مخلوق نے؟ کسی نے نہیں، صرف اللہ نے۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اس زمین میں اللہ نے جو نہریں بنائی ہیں، کس نے بنائی ہیں یہ نہریں زمین کے بیچ؟ یہ پانی کا نظام کہ اس پانی کو تمام جگہوں تک پہنچایا اور پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے جس سے زمین کا اضطراب ختم ہوا، اور زمینی مصلحتوں کے لحاظ سے اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ کس نے یہ زمین میں پہاڑ گاڑے؟ کس نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ بنایا کہ یہ پانی میٹھا اور یہ پانی کڑوا؟ دریاؤں کے بیچوں بیچ میٹھا پانی رکھا، اور جس جگہ پہ سمندر میں دریا اندر داخل ہوتا ہے وہاں پر دور تک پانی آپس میں نہیں ملتا، اور زمین کا فاصلہ رکھا میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان، اور زمین کے اندر اوپر نیچے کی تہوں میں پانی کو رکھا، کہیں کڑوا اور کہیں میٹھا۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 53 میں ہم نے دو دریاؤں کے درمیان پردے اور دو دریاؤں کی مراد کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ تو یہ چار مزید صفات ہو گئی۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے۔ کچھ کو علم ہے تو وہ عناد کرتے ہیں، اکثر کو علم نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا تھا کہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ کفار قوم ہے جو کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک برابر ٹھہراتے ہیں، بلکہ یہ قوم ہے یعدلون جو ہٹتے ہیں سیدھے راستے سے۔ وہاں اوپر اور آسمان اور زمین کی نعمتوں کا ذکر کر کے، باغات اگانے کا ذکر کر کے، اوپر سے پانی برسانے اور نیچے سے درختوں کے اگانے کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان تمام نعمتوں کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں اور حق سے ہٹتے ہیں۔ اس آیت میں جب زمینی نعمتیں، زمین کا، نہروں کا، پہاڑوں کا اور دریاؤں کا تذکرہ فرمایا جو کہ انسان کے قریب ہے اور مشاہدے میں ہے، تو فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ ان زمینی اشیاء میں تو کوئی نہ کوئی غور و فکر اور تعقل چاہیے تھا۔ لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی عظمت اور قدرت کو نہیں جانتے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر 8ویں اور 9ویں اور 10ویں صفت ہے۔ آیت نمبر 60 میں 3
اور آیت نمبر 61 میں 4. یہ کل 7 صفات ہوئی. اب اس آیت میں 3 مزید صفات اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی. کیا ان کے شرکاء بہتر ہیں یا وہ ذات امن یجیب المضطر، یا وہ ذات جو سنتا ہے قبول کرتا ہے بے قرار کی دعا و پکار کو، اذا دعاہ جب وہ اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور دور کرتا ہے تکلیف کو، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بناتا ہے تم کو جانشین زمین میں، زمین کے جانشین خلیفہ. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. المضطر کا معنی ہے بے قرار. کوئی شخص ضرورت کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہو جائے اور مجبور ہو جائے. ایک شخص کو فقر اور یا مرض یا بیماری یا کوئی حادثہ لاحق ہو اور اس کی وجہ سے مجبور ہو جائے ان حالات میں اللہ کی طرف التجا کرنے اور گڑ گڑانے کی طرف، تو اس کو مضطر کہتے ہیں. وہ شخص جو بے کس اور بے بس ہے، جو بے سہارا ہے، جو مسائل و مشکلات میں گھرا اور پھنسا ہوا ہے اور مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور جب اس کے سارے سہارے ٹوٹتے ہیں، ایسے میں اس مجبور کا سہارا کون ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی جب سخت سے سخت حالات میں گر جاتے تو پھر وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، تمہارے یہ معبودین اور شرکاء بہتر ہے یا وہ جو بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور جو دور کرتا ہے تکلیف کو، تکالیف کو جو دور کرنے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ یجیب المضطر میں تو معنی یہ ہے کہ یعنی جو شخص بے قرار ہو اور پکارے. یکشف السوء میں مراد عام ہے کہ چاہے وہ مضطر اور مجبور ہو یا نہ ہو، لیکن تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے؟ یا وہ ذات جو تمہیں بناتا ہے خلفاء الارض، زمین کے خلیفہ. تو کو اس زمین میں آباد کس نے کیا؟ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب. کچھ لوگ آباد ہوئے، پھر وہ چلے گئے اور دوسرے آ کر آباد ہوئے. وہ دوسرے ان پہلوں کے جانشین اور خلیفہ اور نائبین. اس زمین میں یہ جو تسلسل اللہ نے آبادی کا رکھا ہے کہ ایک نسل آتی ہے اور اس کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین بن جاتی ہے، اور پھر ان کی اولاد، اور ایک قوم آ کر ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسری قوم آتی ہے. یہ اقوام کے بعد دوسری قوموں کو لانے والا اور تمہیں پچھلی اقوام کا جانشین بنا کر آباد کرنے والا کون ہے؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، ورنہ تو زمین تنگ ہو جاتی ہے اور زندگی لوگوں پر مشکل ہو جاتی ہے اگر سب ایک ساتھ ہی آ جائے.
مگر ترتیبوار اقوام اور اقرام کو رکھا۔ تو یا وہ ذات جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، یعنی تمہیں کسی کی اولاد بنایا، یعنی تمہیں دوسرے پہلوں کے چیزوں کا مالک بنایا، یعنی پہلی کی حکومتوں کا نائب تمہیں بنایا اور حکومت تم تک منتقل ہوئی، تو کون ہے جو مضطر اور بے بس اور بے سہارا اور مجبوروں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور کون ہے جو زمین میں خلافت اور نیابت عطا کرتا ہے؟ کیا تمہارے معبودین اور بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو دعائیں سنتا ہے اور جو خلیفہ بناتا ہے؟ ان دو باتوں کو اس ایک آیت میں ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ مضطر اور بے قرار آدمی کی دعا کا قبول کرنا اور خلافت اور نیابت عطا کرنا، یہ گویا کہ دو مختلف حالات ہیں۔ ایک حالت حالت مجبوری ہے، ایک حالت حالت قوت اور تصرف ہے۔ ایک حالت اضطرار ہے جس میں وہ مضطر ہے، اور دوسری حالت خلفاء الارض کی ہے جس میں وہ خلیفہ ہے۔ تو حالت اضطرار سے یہ حالت خلافت کی طرف انتقال ہے۔ تفسیر بحر المحیط۔ وَكَمْ رَأَيْنَا فِي الدُّنْيَا مِمَّنْ بَلَغَ حَالَةَ الْاضْطِرَارِ ثُمَّ صَارَ مَلِكًا مُتَسَلِّطًا۔ ابو حیان فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو ایک حالت اضطرار میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک بادشاہی اور تسلط کے دور تک پہنچ جاتے ہیں۔ حالات کے بدلنے، ان دونوں حالات میں جن میں جب تم مجبور ہو کر دعائیں مانگتے ہو تو تمہاری دعا کون سنتا ہے، اور جب تم طاقت میں ہو تو تمہیں یہ طاقت اور خلافت اور سلطنت کس نے دی؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پچھلی آیات کے آخر میں کہا کہ بل ہم قوم یعملون، پھر کہا بل اکثرهم لا یعلمون، اب ہے قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے مضمون کے ساتھ اس تذکر کا ایک خاص تعلق ہے۔ جب بندے مجبور ہوتا ہے تو حالت مجبوری میں تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ مجبوری دور ہو جائے اور اسے حالت طاقت مل جاتی ہے، قوت کی حالت میں وہ آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو اور بہت کم یاد رکھتے ہو کہ جب تمہیں تکلیف میں تم ہوتے ہو تو اور تکلیف ہٹتی ہے تو تم پھر بھول جاتے ہو، پھر تمہیں تذکر کی بجائے تم نسیان میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یا وہ ذات بہتر ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے فی ظلمات البر والبحر، صحرا اور دریا کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ،
اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کا بھیجنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ شریک ہے؟ نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، پاک ہے، بلند و برتر ہے اللہ اس سے، ان باتوں سے جو یہ لوگ، ان شرکاء سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تمہیں راستہ کون سکھاتا ہے؟ بر و بحر میں علامات اور نشانیاں راستے کی پہچان کی کس نے رکھی ہے؟ خشکی میں راستوں کی پہچان اور دریاؤں اور سمندروں میں ستاروں کے ذریعے سے راستوں کی معرفت تمہیں کس نے عطا کی؟ ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ تو سفر کا بھی ذکر ہے، ظلمات البر والبحر، اور ہوا کا بھی ذکر ہے۔ کیا کوئی اور ہے جو یہ یاد رکھے؟ سورۃ انعام کی آیت نمبر 97 میں ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ الہ؟ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک اور بلند ہے۔ یہ اس لیے کہ جب ہادی، ہدایت دینے والا اور ہواؤں کو بھیجنے والا اللہ ہے، صحراؤں اور دریاؤں کے طوفان میں تم جب گر جاتے ہو تو پھر تو اللہ کو پکارتے ہو، جب وہ طوفان ختم ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ ظلمات البر والبحر میں رہنما اللہ ہے، اور اگر ان حالات، سفر کے حالات میں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور طوفان آتا ہے، ہواؤں کی مناسبت بتا رہا ہوں، سفر اور ہوا کی مناسبت، کہ جب تم سفروں میں ہوتے ہو تو تمہاری رہنمائی وہی کرتا ہے، جب اس سفر میں ہوائیں چلتی ہیں مخالف اور تم تکلیف میں ہوتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، تو جب یہ حالات بدل جاتے ہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اس جملے کا اس آیت کے مضمون سے یہ تعلق ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت میں اب تین مزید صفات الوہیت، یا وہ ذات جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی بار اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، اور وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بارش کر کے، والارض اور زمین سے نباتات، پودے، درخت اگا کر، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ دوسرے شریک، دوسرا الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم ہو سچے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ کوئی بھی شخص
زندگی کو پیدا نہیں کر سکتا. تو زندگی کو پیدا کرنے پہ جو ذات قادر ہے عبادت کے لائق تو وہی ہے. اور پھر اسی سے یہ بات خود بخود معلوم ہوتی ہے اور مسلم ہے کہ دوبارہ اس چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. کوئی اور زندگی تو دے نہیں سکتا. ثم یعیدہ، یہ زندگی کا آغاز اور پھر اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ آغاز. اور یہ مختلف چیزوں میں ان کی پیدائش اور ان سے پیدائش، یہ پیدائش اور یہ اعادہ پیدائش، پیدائش اور ان سے پیدائش اور ان سے پیدائش، اور دنیا بھر میں قسم قسم کی انواع کی چیزوں کی یہ زندگیاں اور یہ حیات، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری صفات، یہ صفات الوہیت ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ آیت نمبر 60 سے لے کر یہ اس آیت نمبر 64 تک کی 4 آیات ہیں. ہر آیت کے آخر میں ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یہ جو صفات ذکر کی گئی ہے یہ صفات الوہیت ہے. اور یہ 15 صفات ہیں. نمبر 1 وہ زمین و آسمان کا خالق ہے. اور ان 15 صفات میں یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے، مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہے. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہذا الہ وہی. آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو الہ بھی وہی. زمین سے باغات اگانے والا اور درختوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تیسری صفت. لہذا الہ وہی ہے. اس زمین کو قرارگاہ بنانے والا کون ہے؟ نمبر 4. نمبر 5 زمین میں نہریں بنانے والا کون ہے؟ لہذا الہ وہی ہے. نمبر 6 پہاڑوں کو زمین پر گاڑنے والا کون ہے؟ نمبر 7 دریاؤں کو کے درمیان آڑ پیدا کرنے والا کون ہے؟ نمبر 8 مضطر اور بے قرار آدمی کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ نمبر 9 تکالیف دور کرنے والا کون ہے؟ نمبر 10 تمہیں زمین میں جانشین بنانے والا، اولاد دینے والا کون ہے؟ خلیفہ بنانے والا. نمبر 11 صحرا اور دریا کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرنے والا کون؟ نمبر 12 ہواؤں کو بارش سے پہلے بطور خوشخبری بھیجنے والا کون ہے؟ نمبر 13 مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے والا کون ہے؟ نمبر 14 دوبارہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ نمبر 15 آسمان اور زمین سے رزق اور روزی دینے والا کون ہے؟ تو یہ سب صفات جس ہستی اور جس ذات میں ہو وہ الہ ہے. وہ الہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ الہ ہے کا مطلب کہ مطلب 2 ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، متصرف اور مختار پھر وہی ہے. جن میں یہ 15 صفات ہیں تو وہ الہ ہے. اب بندے اپنی تمام تر حالات اور حاجات میں رجوع اس کی طرف کریں گے.
زمانے ایک دوسرے کے ساتھ لگے بنتے ہیں، تو جو ذات یہ خوبیاں رکھے اب اپنی حاجتوں میں بھی اس کو ہی پکارو اور عبادت بھی اس کی ہی کرو، اس لیے کہ وہ الہ ہے۔ جب یہ ساری خوبیاں کسی اور میں نہیں تو پھر کسی اور کو الہ ماننا، کسی اور کو معبود ماننا، کسی اور میں خدائی صفات ماننا، یہ پوری کائنات کہ اس نظام کی مخالفت اور اس سے بغاوت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ اس لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے۔ اور جب یہ حجت تمام کر دی تو آخر میں فرمایا کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہمارے دلائل تو یہ ہے۔ یہ 15 کام کون کرتا ہے؟ مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ، پھر وہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے تھے وہ اس معنی میں کہ ہم ان کو پکارتے ہیں یہ اللہ نے ان کو اختیارات سونپے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اس قسم کے عقائد کی وجہ سے غیر اللہ کو، بتوں کو وہ پوجتے تھے، ورنہ ان تمام صفات کو مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ کے لیے۔ اور قرآن مجید میں جا وجہ سے رکھا ہے۔ تو یہ دلائل الوہیت ہے اور یہ مفہوم الوہیت ہے۔ دلائل الوہیت بھی ہے کہ وہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اور مفہوم الوہیت بھی ہے کہ وہ الہ کون ہوتا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کی طرف لوگ پناہ حاصل کریں اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجتیں پیش کریں اور جس کی طرف شوق سے متوجہ ہو، اور جو پردہ اخفاء میں ایک خصوصی طاقت رکھے، اس کو کہتے ہیں الہ لغت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ الہ ان معانی کے اعتبار سے ہے کہ اس کی ذات، اس میں مخلوق حیران ہے، اس کی ذات پوشیدہ، اس کی ذات کی طرف لوگ عبادت میں متوجہ اور شوق کے ساتھ ہیں، اور وہ ایسی ذات ہے کہ وہی سکون اور پناہ مل سکتی ہے۔ تو یہ تمام الہ کی تشریح ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک پوری اصطلاح ہے۔ محمد علی کی جو کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہے، ان میں ایک اصطلاح الہ ہے۔ تو اس آیت میں یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ ایجاد کی نعمت ہے، اور ایجاد اور وجود کے بعد پھر اس کی بقا کے لیے رزق کی نعمت کا تذکرہ وَمَن یرزقکم میں فرمایا۔ تو ان آیات کو سمجھنے میں ایک تو ان 15 صفات کو سمجھنا ہے، دو ہر آیت کے آخر میں جو الگ الگ جملہ ہے اس کا آیت سے ایک تعلق ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر الہ کے مفہوم کو اور دلائل الوہیت کو سمجھنا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 ہے، اور یہ اس سورت کی ایک مرکزی آیت ہے۔ چونکہ اس سورت کے عنوانات میں علم کا موضوع ایک نہایت اہم عنوان ہے، اور اس آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ علم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بھی ذکر کیا ہے، اور پھر صالح اور لوط علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر ہے۔ تو ان واقعات میں
جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے اور سلامتی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نہیں جانتے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الغیب کوئی بھی غیب، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں جانتے یہ لوگ کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ مسئلہ علم الغیب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے غیب کا مطلب تو ہوتا ہے کوئی چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہو تو کہتے ہیں کہ غیب ہے۔ سورج غائب ہو گیا، جب نظروں سے اوجھل ہو تو بس غیب ہے۔ لیکن علم الغیب کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے صرف یہ معنی اور یہ تعریف اور یہ لغوی تشریح غیب کی مراد نہیں کہ کوئی چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہے تو بس وہ غیب ہے، بلکہ غیب کے دو مطلب اور دو معنی ہیں۔ اصطلاحی طور پر غیب کے دو مطلب ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں ان دو میں سے کہیں ایک مطلب مراد ہوتا ہے اور کہیں دوسرا مطلب مراد ہوتا ہے۔ جب یہ دو مطلب اچھی طرح ذہن نشین نہ ہو تو پھر غیب اور علم الغیب کے مسئلے کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب کی دو تعریفیں ہیں اصطلاحی۔ نمبر ایک، غیب کی تعریف ہے ما لا دلیل علیہ، جس چیز پر آگاہی کے لیے کوئی بھی دلیل اور کوئی بھی بتانے والا اور کوئی بھی ذریعہ اور کوئی بھی قرینہ موجود نہ ہو تو وہ غیب ہے۔ ایک معاملہ ہے اور ایک چیز ہے جس کی معرفت کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس کو بھی غیب کہتے ہیں، کوئی ذریعہ معرفت نہیں۔ دوم غیب کی تعلیم ہے ما لا یدرک بالحس والعقل، غیب وہ ہے کہ جو حواس کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے۔ جس چیز کا ادراک آپ اپنے مشاہدات سے، اپنے حواس خمسہ سے کرتے ہیں وہ غیب نہیں ہے۔ جس چیز کا ادراک آپ اپنی سوچ، وچار، عقل اور تجربے کی بنیاد پر کرتے ہیں وہ بھی غیب نہیں ہے، مگر ان دونوں ذرائع کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ کو کسی مخفی ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بھی عربی لغت میں اصطلاح میں غیب کہا جاتا ہے۔ ایک غیب تو وہ ہے کہ جس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور ایک غیب کا معنی ہے کہ جس کے معلوم کرنے کا ذریعہ حواس اور عقل نہ ہو، اگرچہ وحی کے ذریعے سے اس کا علم ہو چکا ہو۔ اب آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ بعض چیزوں کا پتہ اگر ہمیں وحی الہی کے ذریعے سے ہوا تو یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے تو غیب ہے، لیکن پہلے معنی کے اعتبار سے یہ غیب نہیں۔
جنت اور جہنم اور اس کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں، حواس اور عقل کی بنا پر ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ماننے کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یا فرشتے جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، جو حواس سے معلوم نہیں ہوتے، جو عقل سے معلوم نہیں ہوتے، مگر وحی کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم ہوا ہے، تو یہ بھی غیب ہے اس دوسری تعریف کی روشنی میں۔ لیکن پہلی تعریف کی روشنی میں یہ غیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی تعریف تو یہ تھی کہ غیب وہ ہے جس کی معرفت کا ہمارے پاس کوئی بھی ذریعہ نہ ہو، جبکہ جنت اور جہنم اور یا فرشتوں کے وجود کا ہمارے پاس وحی کے ذریعے سے ایک ذریعہ علم موجود ہے۔ تو یہ دوسرے معنی میں تو یہ غیب ہے، مگر پہلے معنی کے اعتبار سے یہ غیب نہیں ہے۔ کائنات میں کتنے ذرات ہیں اور سمندر میں کتنے جانور ہیں اور کتنے بارش کے قطرات ہیں اور کتنے درخت کے پتے ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کا ہمارے پاس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ہم اپنے حواس سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں، نہ عقل سے، اور نہ ہی وحی الہی میں اور کسی ذریعے میں اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ چیز جو اب ہمیں نہیں معلوم، یہ وہ غیب ہے کہ جس کی معرفت کی ہمارے پاس کوئی ذریعہ، کوئی واسطہ نہیں۔ تو غیب کی یہ دو تعریفیں اچھی طرح سے نشین کریں۔ اب اس اعتبار سے آپ یہ سمجھیں کہ جو پہلا معنی ہے غیب کا، اس پہلے معنی کے اعتبار سے غیب کا جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نہیں جانتے وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے، صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اس لیے کہ کسی اور کے پاس اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ یہ ما لا دلیل علیہ والا معنی یہاں پر، لیکن آپ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں پڑھتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر جب وہ ایمان لاتے ہیں تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ وہ جن چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں کو وہ جانتے ہیں، تبھی تو وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جنت اور جہنم اور ملائکہ اور ان ساری چیزوں کو اور جتنی بھی ہماری ایمانیات ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، اس کو اس آیت میں غیب کہا گیا ہے۔ تو یہ غیب کی وہ دوسری تعریف ہے، وہ پہلی تعریف نہیں۔ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک وحی کے ذریعے سے پہنچایا ہے اور وہ ہم تک متواتر پہنچا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ اپنے حواس کے ذریعے سے یا عقل کے ذریعے سے ہمیں اس کا پتہ نہ بھی چلا ہو، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ غیب ہے کہ جو حواس اور عقل سے ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مگر وہ وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا۔ یہ غیب کی اس دوسری تعریف کی روشنی میں ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کچھ مغیبات اور بعض غیب کی چیزوں کا علم انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے۔ تو یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی کل غیب کا علم، تمام تر چیزوں کا اور جمیع ما کان و ما یکون کا علم، وہ بھی اللہ کا خاصہ ہے۔ لیکن بعض غیب جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے خاص کو غیب کے علوم عطا کیے ہیں، تو ان بعض مغیبات کا علم انبیاء علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔
مگر یہ اس پہلے معنی کے اعتبار سے بالکل نہیں ہے، یہ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے۔ لہذا غیب اور علم الغیب کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ کل غیب، کائنات کی تمام چیزوں کا تفصیلی علم، یہ غیب کے پہلے اور دوسرے دونوں معنوں کے اعتبار سے سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں، وحی کے ذریعے سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بعض مغیبات کی خبر دی ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں۔ کوئی سوال کرے کہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی ہو گئی تو غیب نہ رہی، میں کہتا ہوں غیب نہ رہی، لیکن پہلے معنی کے اعتبار سے تو غیب نہ رہی، دوسرے معنی کے اعتبار سے پھر بھی غیب رہی۔ یؤمنون بالغیب وما هو علی الغیب بضنین، اس قسم کی آیات میں جہاں غیب کا ذکر ہے وہاں یہ مراد ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے سے بعض چیزوں کا جو اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے، اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ وہ غیب کی جو خبریں ہوتی ہیں اس کو ہم غیب کی خبریں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حواس سے اور عقل سے معلوم نہیں ہوتی، مگر وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے بعض مغیبات کا علم اللہ نبیوں کو، رسولوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ تو دو باتیں سمجھنے کی ہے، ایک یہ کہ بحث ہے کل غیب کی۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی شخص کو، کسی نبی کو کل غیب کا علم ہے، جمیع غیب کا علم ہے، تمام مغیبات کا علم ہے، تو یہ بات پھر کفر کی بات ہوگی۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کسی قضیے میں اور کسی معاملے میں یا کسی چند باتوں میں یا بعض مغیبات کا علم انہیں دیا گیا ہے تو پھر یہ غلط نہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ان کو جو پتہ چلتا ہے اس کو ہم غیب سے تعبیر کر رہے ہیں، ورنہ از خود کہ انہیں وحی بھی نہ ہوئی اور پھر بھی ان کو سب چیزوں کا پتہ ہو، ایسا غیب مراد نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں انہی تشریحات کو اپنے الفاظ میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الغیب میں بعض محققین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ غیب کا لفظ میں الف لام استغراقی ہے، اور معنی یہ ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض کل غیب الا اللہ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ غیب کو نہیں جانتے، کل غیب کو نہیں جانتے سوائے اللہ کے۔ فإنہ سبحانہ یعلم کل غیب، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کل غیب کو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ ابن حجر کی ایک تعلیف بیان و قواعد الاسلام سے ایک عبارت نقل کی ہے جس میں فرمایا ہے کہ فالخواص يجوز ان يعلم الغیب فی قضیۃ او قضایا کما وقع لکثیر منهم واشتهر والذی اختص به تعالی انما هو علم الجمیع وعلم مفاتیح الغیب۔ بعض خواص کو اگر کچھ کسی قضیے دو قضیے میں چند قضیوں میں علم غیب کا حاصل ہوا ہے تو یہ بات ممکن ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو علم خاص ہے وہ علم الجمیع ہے اور وہ علم مفاتیح الغیب ہے۔ وہ جمیع کا علم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس تقریر سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان من ادعا علم الغیب فی قضیۃ او قضایا لا یکفر
لا یکفر، جو دعویٰ کرتا ہے علم غیب کا کسی ایک یا چند حصوں میں کہ اس میں مجھے غیب سے کچھ پتہ چلا ہے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن وَمَنِ ادَّعَىٰ عِلْمَهُ فِي سَائِرِ الْقَضَایَا، جو تمام قضایا اور تمام معاملات میں غیب کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو بات غیب کے علم میں کل غیب اور ہر غیب کے علم کی ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو پھر آگے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، فرمایا ہے وَلَعَلَّ الْحَقُّ أَن يُقَالَ أَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ الْمَنْفِيَّ عَنْ غَيْرِهِ جَلَّ وَعَلَا هُوَ مَا كَانَ لِلشَّخْصِ لِذَاتِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ فِي ثُبُوتِهِ لَهُ۔ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ من زعم ان محمدا يعلم ما في غد فقد اعظم الفریۃ علی اللہ واللہ یقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے وہ کچھ جو کل ہونے والا ہے، کل کی انہیں خبر ہے، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بنایا اور بہتان باندھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ انہیں کل کی خبر ہے تو یہ کل کی خبر تو کل نہیں ہے، کل غیب نہیں ہے، یہ تو کچھ بعض ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ کل کی انہیں خبر ہے تو بھی انہوں نے اس آیت کے خلاف کیا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ علم الغیب جو غیر اللہ سے نفی کیا جا رہا ہے وہ علم ہے جو علم لذاتی ہی ہے، یعنی ما لا دلیل علیہ والی جو غیب کی پہلی تعریف ہم نے کی تھی کہ جس چیز کی خبر کا کوئی ذریعہ نہ ہو، نہ حواس نہ عقل نہ وحی، کوئی ذریعہ نہ ہو، وہاں پر کسی ایک مسئلے میں بھی اگر غیب کے علم کا کوئی دعویٰ کرے گا تو یہ بات اس کی کفریہ ہوگی۔ لیکن اگر لذاتی ہی دعویٰ نہ ہو، اگر یہ دعویٰ ہو کہ حواس و عقل سے تو معلوم نہیں ہے لیکن وحی کے ذریعے سے انہیں خبر ہوئی ہے، کسی ذریعے سے انہیں خبر ہوئی ہے، تو مجھے کسی ذریعے کے ذریعے سے خبر ہوئی ہے کہ بات کوئی کرتا ہے تو یہ بات وہ کفر کی بات نہیں ہوگی، اور اس ذریعے اور واسطے کے ذریعے سے غیب کا پتہ چلنا، اس میں اگر وہ کل غیب کی بات نہیں کرتا ہے تو یہ مضر نہیں ہے۔ اب آخر میں ایک بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جتنے بھی مغیبات ہیں یا غیب ہے وہ ہماری نسبت سے غیب ہے، اللہ کی نسبت سے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز غیب ہے یعنی پوشیدہ ہے، ہمارے حواس ہماری عقل ہمارے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ساری چیزیں موجود ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ تو ہم کسی چیز کو اگر غیب کہتے ہیں تو یہ مخلوق کی نسبت سے اس کو غیب کہیں گے، اللہ کی نسبت سے اس کو غیب نہیں کہتے۔ اس لیے ایک جملہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب نہیں جانتا اور وہ اس کا معنی یہ دیتا ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ غیب نہیں جانتا، تو اپنے اس معنی کے اعتبار سے تو یہ بات صحیح ہے، مگر یہ ادب کے خلاف ہے اور یہ سوء ادب ہے، اور ایسا کہنا یہ لوگوں میں غلط فہمی بھی پیدا کرے گا اور یہ الفاظ میں بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ یہ سوء ادب ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ غیب نہیں جانتا، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، مگر یہ جملہ کہنا غلط ہے، اس لیے یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء علیہ السلام کو بعض غیب کی چیزوں کا تو پتہ ہوتا ہے
اور غیب کے اس دوسرے معنی کے اعتبار سے تو وہ غیب کے بعض مغیبات پر عالم تو ہے، لہذا ہم اس معنی کے اعتبار سے ان کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس معنی کے اعتبار سے اگرچہ اس کی بات صحیح ہے، لیکن عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور عالم الغیب اس کا اس صحیح معنی کے اعتبار سے بھی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ غیب نہیں جانتا، اس طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ اگرچہ ان دونوں جملوں کی صحیح توجیحات ہو سکتی ہے، مگر یہ الفاظ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب والشہادہ اپنی صفت میں ذکر کیا ہے، تو علم الغیب یہ خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رسول اللہ کو جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہے علم دیا۔ وآخر دعوانا